الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ صحبہ وآلہ وسلم۔ شہنشاہ خوش خصال پیکر حسن و جمال دافع رنج و ملال صاحب جود و نوال رسول بے مثال بی بی آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان عبرت نشان ہے جو شخص 3 جمعوں کی نمازیں بلا عذر چھوڑتا ہے اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ ایک دوسری روایت پاک شریف میں ہے کہ ایسے شخص نے جس نے 3 جمعہ شریف کو بلا عذر چھوڑا، جمعہ شریف کی نماز کو بلا عذر چھوڑا، فرمایا ایسے شخص نے اسلام کو پس پشت ڈال دیا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار والا تبار ہم بے کسوں کے مددگار شفیع روز شمار دو عالم کے مالک و مختار حبیب پروردگار عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور ان کے ہاتھ میں ایک چمکتا ہوا شیشہ تھا۔ انہوں نے عرض کی یہ جمعہ ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض کیا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے یہ عہد ہو جائے۔ میں نے پوچھا اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا اس میں ایک بہترین گھڑی ہے، جو شخص اس بلائی کی دعا کرے جو اس کی قسمت میں ہے تو اللہ عز و جل اسے عطا فرمائے گا، اگر اس کی قسمت میں نہیں تو اس سے بڑی چیز اس کے لیے جمع کی جائے گی۔ ہمارے نزدیک یہ تمام دنوں کا سردار ہے اور آخرت میں ہم اسے یوم مزید کے نام سے پکاریں گے۔ میں نے پوچھا ایسا کیوں؟ انہوں نے عرض کی اللہ عز و جل نے جنت میں ایک وادی بنائی ہے جو سفید کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے۔ جب جمعہ کا دن ہوگا تو اللہ عز و جل علیین کے لیے اپنی شان کے مطابق کرسی پر نزول فرمائے گا اور ان لوگوں پر اپنی تجلی ظاہر فرمائے گا حتیٰ کہ وہ اس ذات اقدس کا دیدار کریں گے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، واہ کیا ہی خوب فضیلت، واہ واہ کیا ہی مبارک دن ہے۔ گل ساری سرکار دیے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اے عاشقان رسول بس یہ نہ بھولنا یہ سب سرکار ہی کے صدقے سے ہے، بس اللہ اس کے حبیب کی رضا کے لیے عمل کرنا چاہیے، حضور کی محبت اور عشق میں حضور کی اطاعت کرنی چاہیے، قرآن و حدیث پر بزرگوں کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے، حضور کے مکمل دین پاک سے اور آپ کے احکامات سے محبت کرنی چاہیے کہ اللہ اس کے حبیب راضی ہو جائے۔ جان لو ایسے 40 آدمیوں کے بغیر جمعہ منعقد نہیں ہوتا جو مکلف، آزاد اور مقیم ہو اور گرمی سردی میں ایک سے دوسری جگہ منتقل نہ ہوتے ہوں، یعنی ادھر رہائشی ہوں۔ ایک کے بعد دوسرا جمعہ نہیں ہونا چاہیے، مگر یہ کہ شہر بڑا ہو اور یہ گمان ہو کہ ایک جامع مسجد میں لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے تو اس صورت میں 2 3 یا بقدر حاجت زیادہ جگہوں پر پڑھ سکتے ہیں۔ جمعہ میں 2 خطبے فرض ہیں
اور ان دونوں میں قیام بھی فرض ہے اور دونوں میں بیٹھنا فرض ہے۔ دونوں میں یعنی درمیان میں۔ پہلے خطبے کے 4 فرض ہیں۔ 1 تحمید اور اس کی کم از کم مقدار الحمدللہ کہنا ہے۔ 2 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔ نمبر 3 اللہ عز و جل سے ڈرنے کی وصیت کرنا۔ ہم اتقوا اللہ والی جو پڑھتے ہیں نا آیت شی، وہ یہی حکم احکامات کے مطابق درود شی بھی اور الحمدللہ۔ اور نمبر 4 قرآن مجید سے ایک آیت کی تلاوت کرنا۔ اسی طرح دوسرے خطبے کے بھی 4 فرائض ہیں، البتہ اس میں قرات کی جگہ دعا ہے اور 40 آدمیوں پر دونوں خطبوں کا سننا واجب ہے۔ یعنی لوگوں کو چاہیے کہ لازماً جماعت جمعہ شریف کے لیے آئیں۔ جمعہ کی سنتیں: جب سورج ڈل جائے مؤذن اذان دے اور امام منبر پر بیٹھ جائے تو تحیت المسجد کے علاوہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، اور خطبہ شروع ہونے تک گفتگو منع نہیں، اور جمعہ کے دن سفید کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، غسل کرنا اور اول وقت میں آنا مستحب ہے۔ نبی رحمت شفیع امت قاسم نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن غسل کیا پھر نماز جمعہ کے لیے پہلی گھڑی گیا گویا اس نے اونٹ کی قربانی کی، جو دوسری گھڑی میں گیا اس نے گائے کی قربانی دی، جو تیسری ساتھ میں گیا اس نے سینگوں والا مینڈا قربان کیا، جو چوتھی ساتھ میں گیا گویا اس نے مرغی صدقہ کی، جو 5ویں ساتھ میں گیا اس نے انڈا صدقہ کیا۔ اور جب امام منبر کی طرف نکلتا ہے تو اعمال نامے لپیٹ دیے جاتے ہیں اور قلم روک دیے جاتے ہیں اور فرشتے منبر کے پاس جمع ہو کر خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ پس اس کے بعد جو شخص آتا ہے وہ صرف نماز کا حق ادا کرنے کے لیے آتا ہے، اس کے لیے مزید کوئی فضیلت نہیں۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا غور کیجیے، آج بہت بڑی محرومی ہے، بہت بڑی ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے عاشقان رسول بھائیوں کی، کہ واقعی آتے ہی تب ہیں، بلکہ اب تو خطبہ بھی بہت آگے نکل گیا۔ جب جماعت کے لیے تکبیر کہہ دی جاتی ہے تو تب لوگ آ کر ملتے ہیں۔ او اے عاشقان رسول ہے مسلمانوں، تجھے کیا ہو گئے؟ وہ ساعت اولا میں آیا کرے۔ اس کے متعلق میں آپ کو عرض کرتا ہوں، پہلی ساعت سے مراد طلوع آفتاب تک کا وقت ہے، کہ جب وقت طلوع ہو جاتا ہے۔ جمعہ شریف کے دن ہمیں تو چاہیے کہ ہم فجر شریف کی نماز باغسل ہو کر کپڑے پہن کر ایسا انتظام ہو کہ اپنا ناشتہ بھی مسجد میں لے جائیں، وہاں دسترخوان لگے، اعتکاف کی نیت و نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب پر شراق و چاست کی جماعت ہو یا نوافل ویسے ادا کیے جائیں، پھر کھانا کھایا جائے، قرآن پاک شریف تلاوت کی جائے اور اللہ کا ذکر کیا جائے، درود و سلام شریف کی اتنی کثرت کی جائے کہ فرشتے تو جمعہ شریف والے دن سونے کے قلم اور چاندی کے اوراق لیے ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کون درود و سلام کتنا پڑھتا ہے۔ عاشقان رسول بڑی فضیلت ہے۔ اب سنیں، پہلی ساعت سے مراد طلوع آفتاب تک کا وقت ہے، کہ جب سورج نکلتا ہے، دوسری ساعت سے اس کے بلند ہونے تک، اور تیسری ساعت وہ وقت ہے جب سورج کی روشنی پھیل جائے، چوتھی اور 5ویں ساعت چاشت سے زوال تک ہے۔ یعنی سمجھ لیں کہ زوال سے پہلے پہلے ہمیں آنا چاہیے۔ تو آج کل جو ہمارے بیان شروع ہوتے ہیں نا، یہ زوال کے تقریباً بعد ہوتے ہیں۔ زوال کا وقت تقریباً 11:30 سے 12:30 کے اندر ہو جاتا ہے، کبھی کبھی 1:45 بجے تک۔ ہمارے تو بیان ہی زوال سے بعد شروع ہوتا ہے، تو لوگوں بیان میں آنا تو بہت دور کی بات، یہ 5:07 ختم ہو گئیں، اب لوگ بیان میں آتے تو بیان دیکھے کب شروع ہوتا ہے، ساعتوں کے بعد۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آتے ہی نہیں لوگ، اس بیان میں بھی نہیں آتے۔ اور کب آتے ہیں؟ جب جماعت کھڑی ہو جائے۔ خطبہ شریف میں بہت کم لوگ شامل ہوتے۔ اب بات یہ ہے کہ جب خطبہ شریف ہوتا تب تو فرشتے سمیٹ دیتے ہیں، یعنی انہیں صرف خطبہ شریف سننے کا ثواب ملے گا، باقی فضیلتیں نہیں۔
پھر نماز والوں کو تو صرف نماز کا. تو اب سمجھیں 5ویں 7 چاشت سے زوال تک ہے. نمازی کو چاہیے کہ لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے اور نہ ان کے سامنے سے گزرے اور ایسی جگہ بیٹھے کہ کوئی اس کے سامنے سے نہ گزرے. پہلی صف کی کوشش کرے. جب نماز سے فارغ ہو جائے تو بکثرت اللہ عز و جل کا ذکر کرے اور اس خاص گھڑی کا اچھی طرح خیال رکھے جو روز جمعہ میں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے اوپر چمکتی رات اور روشن دن یعنی شب جمعہ اور جمعہ کے دن میں بکثرت درود بھیجو. جمعہ کے دن صدقہ کرنا خاص طور پر مستحب ہے، اور جب مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 4 رکعت پڑھنا مستحب ہے، اور ان میں 200 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے، اور اگر ہو سکے تو جمعہ کا دن آخرت کی تیاری کے لیے مقرر کر لے، اس طرح کہ اس دن دنیاوی مصروفیت میں مشغول نہ ہو. پس جس نے ایسا کیا تو اس کا یہ عمل دونوں جمعوں کے درمیان گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. مروی ہے کہ جو شخص جمعے کی رات سفر کرے اس کے ساتھ والے فرشتے اسے بددعا دیتے ہیں. یعنی جائز سفر جائز جو ہے نا وہ جائز ہے. مثلا بندہ کسی بزرگوں کے یہاں حاضری کے لیے جا رہا ہے، حج کے لیے نکل رہا ہے، سمجھتے ہیں نا اس سے مراد. اب سفر کرنے سے مراد یہ بات امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک بروز جمعہ طلوع فجر کے بعد سفر کرنا حرام ہے. البتہ رفقائے سفر کے چلے جانے کا اندیشہ ہو تو جائز ہے. یعنی یہ ہمیں دنیا کے لیے نہیں سفر کرنے چاہیے. آج دیکھیں ہم دنیا کے لیے ارادتاً ہر جمعے لوگ سفر کرتے ہیں. کیسے؟ اپنی ریڑیاں نکالتے ہیں، ان پر آلو پیاز کے لیے نکل جاتے ہیں، اپنی ریڑیوں پر سبزیاں بیچنے کے لیے نکل جاتے ہیں، اپنے گھروں سے نکلتے ہیں بائکوں پر، گاڑیوں پر، دکانیں جا کر کھولتے ہیں. کوئی میڈیکل سٹور ہے، کوئی سٹور ہے، کوئی سٹور ہے، کوئی جنرل سٹور کھولتا ہے، کوئی گاڑیوں کی دکان کھولتا ہے. تو یہ کام جمعے والے دن نہیں ہونے چاہیے بھائی. سفر نہیں کرنا چاہیے. سفر کر کے آپ گھر سے نکلیں، اپنی رب کے گھر میں اپنے آقا حضور کے در اقدس پر حاضر ہوں. یعنی مساجد میں جو مسجد نبوی پر جسے حاضری ہو تو کیا ہی بات، تو نکل کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائے. اسے کامیابی اور آخرت کی تیاری کے لیے رکھ لیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.